لا الہ الا اللہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ سب لوگ ڈسکس کریں فوراً، گروپ ڈسکشن۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ نوٹ کریں، ڈسکشن میں نوٹ کریں، 2-3 منٹ کا موقع ہے، اہم سوال ہے نا یہ۔ تو کہہ رہے ہیں اس میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بہت سی انسانی کتابیں بھی ہوتی ہیں نا جس میں آپس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، تو پھر اور سوچئے، ہاں اس مسئلے پر اور سوچئے۔ ہاں آپ لوگ ایک بتائیے، چلیے بتائیں۔ کنٹینٹ ہے جو اس میں مقصد جو انفارمیشن ہے وہ ان ہیومن انریل انفارمیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسلیٹر ہے وہی سچ ہے، ان کا بھی ایک کیریکٹر فلالس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لینگویج بھی فلالس ہے، اسٹرانگ ہے۔ ٹھیک، بہت اچھا۔ جی آپ لوگ ہیں نا شامل؟ جی بتائیں۔ سائنس کے ٹریک میں ہے نا، جیسے ہاں تو سائنسی حقائق سے مطابق ہے، ٹھیک۔ ہاں ہاں تو کیا ثبوت کیا ہوا؟ نہیں، یہ تو قرآن میں کہا گیا ہے نا، لیکن قرآن میں جو کہا گیا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انسان ایسا اس جیسا کلام نہیں لا سکتا، ایک یہ ہے۔ پہلے تو یہ لا سکتے کہ ایک جو کریٹر ہوتا وہ کریٹر اپنے کریشن کو ایک کتاب کا دینا لازمی ہے، ہاں تو اس چیز سے ہم یہاں تک تو لا سکتے ہیں کہ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس چیز میں ہم بلیو کر سکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے گی، پھر وہاں سے ہم اس سے دوسری کتاب کو لا سکتے ہیں، وہاں دوسرے کو، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ تو ہم یہاں سے مطلب ایک پہلے کی 3 کتابیں تو تصدیق کر دیں، تو پہلی کتاب کو جو ہم پروف کریں گے کہ ایک تو گاڈ ہوتا، تو گاڈ جو ہے اپنے جو کریچر ہے، کریچر کی طرف اپنی زندگی گزارنا اس کا طریقہ تو بتانا لازمی ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ اس سے تو کتاب کی ضرورت ثابت ہوئی کہ ایک کتاب کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے والی یہ کتاب ہے اللہ کی کتاب، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ چلیے کچھ تو آپ آگے بڑھے۔ ہاں دوسری بات، قرآن کو تصدیق کرتے اور ساتھ میں یہ وہ کرتا کہ پچھلے اس میں جو غلطیاں ہیں یا پھر اس میں جو آلٹریشنس ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوئی، جو پچھلے ہم کتابوں میں دیکھیں گے جی آلٹریشنس پائے جاتے ہیں، تو تحریف اس میں نہیں ہوئی ہے نا، محفوظ ہے۔ جی یہ وے آف لائف وے آف لائف ہے، اور ایک یونیورسل کتاب ہے، بڑی عرصے سے لیتے آ رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ ہاں جی پہلا تو ہسٹوریکل ایویڈنسز بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے کے انبیاء کے بارے میں بتاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنسز وغیرہ بھی ہے، تو انسانی ذہن کے پرے ہے، تو صرف خدا ہی ہو سکتا ہے جو دنیا کا سبوت دے سکتا تھا، پھر انسان کے پرابلمس کا سولوشن ہے، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج بھی کرے کہ ایک آیت یا پھر ایک سورہ کو بنا کے بتاؤ ایسا بہت سارا اس میں۔ جی اللہ کے رسول کی لائف تو اس کے لیے بہت بڑا ایگزامپل ہے، 40 سال کی لائف اور اس کے بعد کے 23 ایئرس کی جو لائف، بہت بڑا ریولیوشن آیا تھا، اسلامک ریولیوشن، وہ قرآن کی وجہ سے آیا تھا، وہ ایک ایگزامپل ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر کریشن کے بارے میں بہترین انداز میں سمجھایا گیا، تو وہی سمجھا سکتا ہے جو اس کا کریٹر ہے۔ صحیح، بہت اچھا۔ جی آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خود کی گواہی ہے کہ آپ کا کلام پیش کرے وہ بالکل سچ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گواہی وہاں کا جس معاشرے میں آپ رہتے تھے وہ لوگ آپ کی سچائی کے صادق تھے، آپ کو صادق ہے کہ پکارتے تھے،
اور پھر دوسرا جیسے سب نے بتایا کہ قرآن مجید نے اپنے خود کے الہی کی کتاب ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں چیلنج بھی پیش کیا گیا ہے کہ ایسی کتاب اور جینوئنس بھی بنا کر لائے تو کبھی نہیں لا سکتے، سارے جینوئنس مل کر بھی ایک ساتھ بنا سکتے۔ صحیح صحیح، آپ لوگوں کا ہو گیا؟ نہیں جی، تو یہ اصولیت کرتے ہیں کہ ہر چیز مطلب کنیکٹڈ ہے، وقت کا وقت آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں جو تبدیلی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ 20 سال پہلے جب عرب کو کوئی آتا تھا تو 20 سال کے بعد کوئی آیا تو وہ سمجھتے نہیں تھے، بہت صحیح، اور یہ تبدیلی کا تقریباً بولے تھے کہ سب سے زیادہ کم خون شیڈ کر کے جو سویلائزیشن میں ٹرانسفارمیشن ہے وہ اسلام کے بدولت ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے فنون کی بھی ہوا ہے، اور بٹ عبرتیں اللہ تعالیٰ نے وہ ٹرانسفر۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ادھر ہو گیا؟ ہو چکا ہے؟ نہیں، جو میز خالی رہ گئی یہ خالی ہے نا؟ ٹھیک تو میں اس کے دو پہلوؤں کے سامنے رکھنا جی۔ چاہتا ہوں، ایک مفہوم کے لحاظ سے اور ایک لینگویج لٹریچر کے لحاظ سے۔ جو مفہوم ہے، قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے اوپر نازل ہوئی، اس کی بھی تربیت اس کتاب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ تحریم ہے، صحیح، سمجھ گیا جی جی، ہاں تو شخص ظاہر ہے کے بارے میں ویسے زیادہ بیان نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ چیلنج لیتے تھے پہلے اس کی مثال کوئی چیز لے کے آؤ، وہ نہیں ہو سکتا، 10 سورے لے کے آؤ، وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایٹ لیسٹ ایک سورہ اس کی مثال پیش کرو، اور کوشش بھی کی گئی تھی ملتے لحاظوں کے مفسرین درج کہتے تھے العلم من ماجرا کا مطلب وہ صحیح، ٹھیک۔ تو بہت اچھا، بہت سارے جواب آئے ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو واقعہ یہ کہ ہر پہلو سے اس کے اندر اس کے لیے ثبوت موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس رسول پر نازل ہوئی اس رسول کی پوری سیرت، ان کا کردار وہ بالکل مثالی کردار، اس کتاب کے ذریعے سے جو قوم تیار ہوئی وہ قوم بالکل مثالی قوم، خوبیوں سے آراستہ قوم۔ پھر اس کتاب میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ کائنات کے حقائق سے بالکل ہم آہنگ، یعنی اگر، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ کائنات پہ غور کریں اور قرآن مجید پہ غور کریں اور دونوں کو میچ کریں تو قرآن مجید اور کائنات دونوں ایک دوسرے سے بالکل ہم آہنگ لگتی ہے۔ صحیح؟ آپ کی بہت سارے نظریات، بہت ساری تھیوریاں وہ کائنات کے حقائق سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر انسان کی فطرت، انسان کے اندرونی حقائق، کائنات کے حقائق یعنی نفس کی نشانیاں، آفاق کی نشانیاں اور قرآن مجید کی آیتیں، وہ تینوں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ پھر جو قرآن مجید کی اندرونی خوبیاں ہیں جس کو ہم اعجاز القرآن کہتے ہیں، تو وہ خوبیاں بھی بے شمار ہیں، اور سب خوبیاں مل کر قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت دیتی۔ پھر قرآن مجید کے جو احکام ہیں وہ سارے احکام انسان کے لیے جتنا مفید ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید کا کوئی حکم انسانی مفاد کے خلاف نہیں ہے، انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور قرآن مجید کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو۔ تو جو قرآن میں جو شریعت دی گئی ہے، قرآن کی شریعت، ایک تو بعد میں فقہا نے اجتہاد کیا وغیرہ، وہ سب الگ ہے، لیکن قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ انسانی ضرورتوں کے عین مطابق ہیں اور انسانی مفاد کے عین مطابق ہیں۔ غرض یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس پہلو سے آپ دیکھیں گے اس میں اندر آپ اللہ کی کتاب ہونے کا ثبوت پائیں گے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب، تم یہ اسے اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے ہو تو اس جیسی کتاب لے کے آ جاؤ، اس جیسی ایک سورت لے کے آ جاؤ، 10 سورتیں لے کے آ جاؤ، اس جیسی کتاب لے کے آ جاؤ۔ تو اس جیسی کتاب لانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں جو آخرت کا تصور دیا گیا ہے وہ بھی انسان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق ہے،
قرآن مجید میں یہ جو تصور دیا گیا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ بھی عین مطابق ہے نا. ہر چیز جو ہے انسانی عقل کے، انسانی فطرت کے، انسانی جذبات کے عین مطابق ہے. تو جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کا ایک بڑا مفہوم ہے. وہ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اور کتاب ہوتی جو ان معاملات پر گفتگو کرتی جن موضوعات پر قرآن مجید نے گفتگو کی ہے، تو پھر اس قرآن کے اس کتاب کے اندر بھی اور اس کتاب کے باہر بھی ہر طرف آپ کو بہت زیادہ اختلاف دکھتا، ہر طرف آپ کو بہت زیادہ اختلاف دکھتا. لیکن قرآن مجید کا تو اختلاف کسی سے بھی نہیں ہے، یعنی کائنات کے حقائق سے بھی قرآن مجید کا اختلاف نہیں ہے، انسان کے اندر کے حقائق سے بھی قرآن مجید کا اختلاف نہیں، بالکل انسان کے اندر کی آواز ہے. اور انسان کے جو مسالے ہیں ان سے بھی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی چیز سے اختلاف نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا وہی صفات ہم کو کائنات میں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اسی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے کہ وہ کائنات ہے. تو اس طرح سے اس کے یہ بہت سارے ثبوت ہیں اور یہ سب جمع ہو کر ایک بڑا ثبوت بنتے ہیں. ایک اور بات جس کا آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے اور وہ بھی قرآن مجید کی ایک خاص صفت ہے، اس کے تعارف میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بلا شبہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، تو قرآن مجید نصیحت ہے، کتاب ہے، ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلی کتابیں وہ بہت جلدی تحریف کا شکار ہو گئی، اور بہت ساری کتابوں میں تحریف ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن قرآن مجید جو ہے وہ جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے اسی محفوظیت کے ساتھ اور عظیم الشان محفوظیت کے ساتھ وہ جاری و ساری ہے. اتنا زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اتنا زیادہ یاد کی جانے والی کتاب، صرف خواص میں نہیں رہنے والی کتاب بلکہ عوام اور خواص سب کے درمیان رہنے والی کتاب، تو یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی ایک اور صفت ہے، وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. یہ قرآن کی ایک ایسی صفت ہے جو قرآن کو پچھلی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ پچھلی کتابوں کے پڑھنے والے وہ ایک مخصوص گروپ ہوتا ہے. آپ کسی ہندو سے پوچھیں گے کیا تم نے وید پڑھی، گیتا پڑھی، وہ کہے گا نہیں، یہ تو پنڈتوں کا کام ہے، جو ہمارے بڑے سوامی ہیں ان کا کام ہے، وہ پڑھ کر ہم کو بتاتے ہیں. عیسائیوں سے کہیں گے کہ آپ بائبل پڑھتے ہیں، تو نہیں، وہ تو ان کا کام ہے، ہمارے فادرز کا کام ہے، وہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے ہم کو بتاتے ہیں. تو جو پچھلی کتابیں ہیں وہ خواص کے درمیان رہتی تھی اور وہ پڑھ کر عوام کو بتاتے تھے کہ اس کتاب میں کیا ہے، اور عوام ان کی کہی ہوئی بات کو مان لیتے تھے. تو ان کے لیے تحریف کرنا آسان تھا، کیونکہ اس تحریف کو اگر کچھ لوگ ہیں اور وہ مل کے تحریف کر دیں تو باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایون یہ کہ اگر کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم بتا دیں عوام کو تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ غلط مفہوم بتا دیا گیا. اور پچھلی ابھی جو کتابیں موجود ہیں پچھلی، وہ بہت ہی یعنی عام انسانوں کے سمجھنے کے لیے بہت مشکل. لیکن قرآن مجید کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا، کیونکہ اس کو جو ہے خواص تک محدود نہیں رکھنا تھا، اس کو عام و خاص کی کتاب بنانا تھا، یعنی پوری امت کی کتاب.
پوری انسانیت کی کتاب. تو کوئی اور کتاب جو ہے پوری انسانیت کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ انسان اس کو پڑھ نہیں سکتے، عام انسان. لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا تاکہ یہ سب کی کتاب بن جائے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید کو یعنی قرآن مجید پڑھنا، اسے نماز کا حصہ بنا دیا گیا. فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. تو قرآن مجید پڑھنا نماز کا حصہ بن گیا، اور نماز ہر مسلمان پر فرض کر دی گئی. تو گویا کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنا ہے، تو یہ ضروری بھی کر دیا. ہر مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو قرآن یا تو پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو اس کی جو ریچ ہے وہ قرآن تک رہتی ہے. پھر اس کی تلاوت بھی سب کو کرنا ہے، اس پر غور و فکر بھی سب کو کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کو آسان کر دیا. تو یہ جو کہا جاتا ہے قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے، اس کو عام لوگ نہیں پڑھیں، یہ بہت غلط بات ہے. قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا، اور جب آسان کیا تو وہ آسان ہے، پھر وہ مشکل تھوڑی نہ ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ میں آسان کریں اور وہ مشکل رہ جائے. تو قرآن مجید آسان کتاب ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس آسان کتاب کی تہ میں بہت سے علم و حکمت کے موتی ہیں جو زیادہ غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں. لیکن کتاب آسان ہے، اور یہ بھی اس کتاب کا معجزہ ہے کہ اوپر سے یہ بالکل آسان ہے، اور اس کے باوجود اس میں غور و فکر کرنا ہے اور موتی نکالنا. ورنہ آسان چیز پر آدمی غور و فکر کہاں کرتا ہے کہ یہ تو آسان ہے، سمجھ میں آ گئی. لیکن اس میں یہ جو ڈوئل وہ ہے ڈائمنشن، کہ ایک طرف یہ بالکل آسان ہے، ہر آدمی سمجھ لے، اور دوسری طرف اس میں غور و فکر کا بہت زیادہ اسپیس ہے کہ جو جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا اس کو اتنے زیادہ علم و حکمت کے موتی ملیں گے. تو گویا کہ ایک امتیاز ہے، خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ سب کے پڑھنے کی کتاب ہے. پچھلی کتابیں سب کی کتابیں نہیں ہوتی تھی. رسول پڑھ کے سناتا تھا، رسول کے بعد ان کے شاگرد پڑھ کے سناتے تھے، اور ایک مخصوص گروپ رہتا تھا. قرآن مجید کی مختلف صفتیں آئی ہیں قرآن مجید میں، ان پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے، ہے نا. مثال کے طور پر بتایا کہ الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب ہے. تو جب آپ قرآن مجید میں پڑھیں کہ الکتاب الحکیم ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب، تو اس میں حکمتیں تلاش کریں، ہے نا. اس کا مطلب اس میں حکمتیں بہت ہے، وزڈم بہت ہے، تو اس کو تلاش کریں. اس کو بس یوں ہی نہیں پڑھیں تلاوت ثواب کے لیے، بلکہ حکمتیں تلاش کرنے کے لیے پڑھیں. جب آپ نے اس کی صفت پڑھی کہ قرآن مجید کہ یہ بلند کتاب ہے، تو اس میں بلندیوں کو تلاش کریں. اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو قرآن مجید کہا نا، یہ انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. جتنا زیادہ انسان اس کتاب کو اختیار کرتا جاتا ہے وہ بلندیوں کا سفر کرتا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ بہت زیادہ بخیل ہے، کنجوس ہے. اس کا مطلب وہ بہت پستی میں پڑا ہوا ہے، نیچے گرا ہوا ہے پستی میں. کیا؟ مال کے تعلق سے وہ بالکل انتہائی کنجوس ہے. پھر قرآن مجید اس کو کیا کرتا ہے؟ کہاں پہنچا دیتا ہے؟ اس پستی سے نکال کے قرآن مجید کہاں پہنچاتا ہے؟ کس بلندی پر ہے؟ اس کی بھی کس بلندی پر؟ آپ سوچیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ آدمی کو خود فقر و فاقہ ہے پھر بھی وہ اثار کر رہا ہے. یہ کون سی بلندی ہے اور وہ کون سی پستی ہے جس میں آدمی ساری مال و دولت رکھتے ہوئے وہ کنجوس بنا ہوا ہے؟ تو کس پستی سے قرآن مجید نے کس بلندی تک پہنچایا؟ یہ ہر معاملے میں ہے. تو قرآن مجید ہے، وہ قرآن کریم ہے. کریم کا مطلب ہوتا ہے اخلاق کی بلندی، با اخلاق. تو قرآن مجید کے ذریعے سے انسان
بہت اونچے اخلاق تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کے بغیر آدمی تھوڑی تھوڑی باتوں پر انتقام لینے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اخلاق اختیار کرنے والا شخص جو ہے بڑی بڑی باتوں پر معاف کر دینے والا ہوتا ہے۔ کتاب عزیز، مضبوط کتاب، زبردست کتاب ہے نا، کہ کوئی باطل جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، کتاب عزیز۔ تو اگر آپ نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو آپ دلیل کے میدان میں، ڈیبیٹ کے میدان میں ہار نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کتاب عزیز ہے۔ اسی طرح سے الفرقان ہے، حق و باطل کا فرق بتانے والے۔ تو آپ کبھی قرآن مجید آپ کے پاس رہے گا تو آپ کنفیوز نہیں رہیں گے، آپ کو حق اور باطل کا فرق صاف صاف معلوم ہوتا چلا جائے گا ہر معاملے میں۔ پھر یہ شفاء لما فی الصدور ہے کہ جو اصل بیماریاں ہیں انسان کی، اصل بیماریاں جسم کی بیماریاں نہیں ہیں، اصل بیماریاں جو ہے وہ اندرون کی بیماریاں ہیں، اور اندرون کی بیماریاں ان کی شفا آسان نہیں ہوتی، تو قرآن میں ان کی شفا کا، ان کے علاج کا انتظام ہے۔ مثال کے طور پر حسد ایک بیماری ہے، آدمی کے پاس سب کچھ ہے، صحت مند ہے، دولت مند ہے، لیکن دل میں حسد ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بے چینی کی گزر رہی ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس کے حسد کی بیماری سے اس کو نجات دلا دیتا ہے۔ مایوسی کی بیماری ہے، آدمی ارب پتی ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو وہ نہیں ملا جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی زندگی کا ہدف ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس کو ڈپریشن سے نکالتا ہے، مایوسی سے نکالتا ہے، اس کو ایک ایسی زندگی کا ہدف دیتا ہے جس کے لیے مایوسی نہیں ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید ہدی و رحمہ ہے کہ وہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جتنی زیادہ قرآن مجید میں نظر آتی ہے، سب سے زیادہ قرآن مجید میں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں پر۔ اور پھر یہ الکتاب المبین ہے، روشن کتاب، آپ کے کسی بھی مسئلے میں آپ کو روشنی دینے والی کتاب ہے نا، بالکل واضح آپ کو راستہ بتا دے گی، تو یہ الکتاب المبین ہے۔ ٹھیک، کوئی سوال اب تک کی باتوں پر؟ جی جی قرآن بہت زیادہ آسان کر دی گئی ہے، تو سوال یہ تھا کہ جو کتابیں تھیں وہ کیا ماسس کے لیے نہیں تھی، یا وہ ایسے انداز سے اللہ تعالیٰ نے صرف علماء اس وقت کے جو علماء تھے وہ لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے تھے؟ ہاں، اصل میں پچھلی کتابیں جب نازل ہوئی نا تو اس وقت جو ماسز تھی، جو عام انسانی سطح تھی، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کو، اس کی شریعت کو سمجھ سکے۔ یعنی انسانی عقل کا ایک ایوولوشن ہو رہا ہے نا، تو ایک زمانہ وہ گزرا جب کہ اللہ تعالیٰ کتابیں ہی نہیں بھیجتا تھا، ایک زمانہ وہ گزرا جب کہ اللہ تعالیٰ کتابیں نہیں بھیجتا تھا، صرف رسول کے ذریعے سے سمجھاتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم کو قرآن مجید میں کسی کتاب کا ذکر نہیں ملتا کہ قوم عاد کے پاس، قوم سمود کے پاس، قوم نوح کے پاس کتاب آئی ہو۔ پھر کتاب آنے لگی، لیکن وہ کتاب جو ہے وہ نبی کے پاس رہتی تھی، نبی کے شاگردوں کے پاس رہتی تھی، اور اس طرح سے ایک مخصوص علماء کے حلقے کے پاس رہتی تھی، کیونکہ عام عوامی سطح جو ہے اس کے حامل بننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ پھر جب آخری رسول آئے تو اب چونکہ یہ آخری کتاب ہے، آخری پیغمبر ہے، تو اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا اس کتاب کو پیش کرنے کے لیے،
تو پھر ایسا ہوا کہ اس کتاب کو آسان کیا گیا اور امت کو کتاب سمجھنے کے لائق بنایا گیا. تو پوری امت جو اللہ کے رسول نے تیار کی وہ امت القرآن تھی, قرآنی امت. اور کتاب جو ہے وہ آسان تھی, پوری امت سمجھ سکتی تھی اس کو. تو یہ ہے اصل میں. تو اب جو ہے نبی تو کوئی نہیں آئے گا, آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نبی کی امت جو ہے وہ قرآن مجید کی حامل بن جائے گی. تو یہ ختم نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے, قرآن مجید کا آسان ہونا اور امت کا اس کا علمبردار ہونا, اس کا حامل ہونا, یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے نا, کہ اب نبیوں کی جگہ امت نے لے لی. اور امت میں تقسیم نہیں کی گئی خاص اور عام کی, بلکہ پوری امت جو ہے وہ یکساں درجے پہ ہو گئی کہ سب لوگ قرآن پڑھیں, سب لوگ قرآن سیکھیں, سب لوگ قرآن سکھائیں. جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آگے چلتے ہیں, باتیں واضح ہیں. اب قرآن مجید سے تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے, اس پر میں چند منٹ کی گفتگو کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا ہو. اس پر سب لوگ 5 پوائنٹ 6 پوائنٹ لکھیں, گروپ کی شکل میں ڈسکشن کر کے. چلے لکھ لیں جلدی سے. قرآن مجید تو وہ کیا ہیں, کیا قرآن مجید سے ہمارا تعلق, یعنی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے قرآن مجید کے تعلق سے, اس پر آپ لکھیں جلدی سے. ایک دعا ہے مسند احمد کی, یہ دعا قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کیسا ہو, اس کے اوپر بہت پیاری دعا ہے نا, کہ قرآن مجید سے ہم کیا فائدہ حاصل کریں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک, تیرا فیصلہ میرے اوپر نافذ ہوتا ہے. عدل فی قضاؤک, میرے سلسلے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہوتا ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک, کہ میں تیرے ہر نام سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں, میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر نام کے وسیلے سے, چاہے وہ نام تو نے خود اپنا رکھا ہو, یعنی اس کا ذکر تو نے خود کیا ہو, یا تو نے اپنے کسی بندے کو اس کا علم دیا ہو, یا اپنی کتاب میں اس نام کو نازل کیا ہو, یا علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہو. میں تیرے ہر نام سے یا تیرے ہر نام کے واسطے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کیا دعا مانگتا ہوں؟ دعا یہ مانگتا ہوں کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے, یعنی قرآن کے ذریعے میرے دل میں بہار آ جائے, رونق آ جائے, تازگی آ جائے. ونور صدری, اور میرے سینے میں نور بن جائے. وجلاء حزنی, اور میرے غموں کو دور کرنے والی بن جائے. وذہاب ہمی, اور میری فکر مندیوں کو, میری پریشانیوں کو ختم کرنے والی بن جائے. تو یہ دعا ہے کہ اللہ کی کتاب سے میرا اتنا قریبی رشتہ ہو, وہ اتنا پرسنلائزڈ رشتہ ہو, ہے نا, اتنا پرسنلائزڈ رشتہ ہو, بالکل ذاتی قسم کا رشتہ, کہ میرے دل میں بہار آ جائے, میرے سینے میں نور پھیل جائے, میرے غم دور ہو جائیں, میری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور مجھے اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے. تو یہ بہت عمدہ دعا ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا کتنا قریبی, کتنا گہرا اور کتنا شخصی نوعیت کا, یعنی پرسنلائز قسم کا رشتہ ہونا چاہیے. علامہ ابن قیم نے ایک بہت تفصیل سے لکھا ہے, لیکن میں اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے
کہ غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنے میں کیا کچھ ہاتھ آتا ہے، کیا ملتا ہے۔ غور و فکر کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اسی کام کو اپنا مشغلہ بنا لیں، یعنی غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنے کو۔ آدمی جب قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی آیت گزرتی ہے جس کا وہ اپنے دل کی شفا یابی کے لیے محتاج ہوتا ہے تو اسے کبھی 100 بار دہراتا ہے اور کبھی رات بھر دہراتا ہے۔ ایک آیت کو خوب سمجھ کر اور خوب غور کر کے پڑھنا بغیر سمجھے بوجھے پورا قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے، دل کے لیے زیادہ نفع بخش ہے اور ایمان کی کیفیت پانے اور قرآن کی حلاوت کا لطف اٹھانے میں زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھیں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ایک ایک آیت کو خوب سمجھ کر خوب غور و فکر کر کے بار بار دہرا کے اس کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی ایک جگہ کہ او من کان میتن فاحییناہ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دے دی۔ معلوم یہ ہوا اس آیت میں یہ بات بتائی گئی اس جملے میں کہ قرآن کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ آدمی اگر ایمان کی زندگی نہیں گزار رہا ہے، کفر کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب وہ مردہ انسان ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے ایک مردہ انسان کو زندگی مل جاتی ہے۔ زندگی کی علامت کیا ہے؟ زندگی کی علامت ہے حرکت، تو اس کے اندر ایک حرکت آ جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں اقرأ سے مراد کیا پڑھنا ہے؟ ویسے تو اقرأ نام کے اسکول بھی ہوتے ہیں نا، اقرأ پبلک اسکول اور اقرأ اکیڈمی، تو اقرأ کا معنی عام طور سے لوگ یہ لیتے ہیں کہ کچھ بھی پڑھو، وہ سب اقرأ میں شامل ہے۔ ہاں نہیں، آپ اچھی چیزیں پڑھیں، اس سے مطلب ممانعت نہیں ہے، لیکن جو پہلی وحی، اس میں جو پہلی آیت، اس میں جو پہلا لفظ اقرأ آیا تھا وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ آخری رسول پر پہلی وحی میں جو پہلی آیت اور اس آیت کا جو پہلا لفظ اقرأ تھا، اس میں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو قرآن مجید سے ہمارے تعلق کا پہلی چیز کیا ہے؟ پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کو بولا تھا کہ قرآن پڑھیے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو قرآن پڑھنے کو کہہ رہے تھے، ٹھیک؟ تو قرآن سے ہمارا پڑھنے کا رشتہ بہت گہرا ہونا چاہیے، اور یہ پڑھنا کس لیے ہو؟ سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ اسی لیے آگے کا علم الانسان ما لم یعلم ہے نا۔ تو پڑھنا جو ہے وہ جاننے کے لیے ہونا چاہیے، سیکھنے کے لیے۔ We read to know. We read to know. قرآن کا ایک اور حق بتایا گیا، وہ اقرا سے ہی متعلق ہے۔ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت جو ہے پڑھنا ہی ہے، تلاوت پڑھنا ہی ہے، لیکن تلاوت میں ایک شوق، ایک ذوق ہے نا، وہ سب چیزیں شامل ہیں، یعنی خوب شوق کے ساتھ پڑھنا، ترنم کے ساتھ پڑھنا، نغمگی کے ساتھ پڑھنا۔ آگے آیا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، رسول تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے، کتاب سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف تلاوت نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن مجید کو سیکھنا ہے، قرآن مجید کو جاننا ہے نا، جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ تو ہمارا علمی رشتہ ہونا چاہیے، انٹلیکچول ریلیشن شپ ہے نا، کہ ہم یہ جانیں کہ اس میں کیا علم ہے۔ وہ علم کا
گویا کہ مخزن ہے اور ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے. تو قرآن مجید سے علم حاصل کرنا، ایک ہے قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید سے علم حاصل کرنا، کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں ہمیں کچھ علم حاصل ہو جائے. ایک اور جگہ کہا گیا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ وہ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں. تو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، ایک ہوتا ہے پڑھنا، آدمی پڑھتا ہے گزر جاتا ہے، ایک ہوتا ہے غور و فکر کرنا. غور و فکر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات اس کی لی اور اس میں اب غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے، ہماری زندگی میں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے، ہمارے سماج کے مسائل میں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے. تو یہ غور و فکر کرنا، اور جتنا آپ غور و فکر کریں گے اس سے پھر عملی پیغام حاصل کرنا. تذکر کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے صرف آپ کا انٹلیکچول رشتہ نہیں رہے، بلکہ اس سے آپ کا عملی رشتہ بھی رہے، کہ آپ اس سے عملی پیغام حاصل کریں کہ اس میں پیغام عمل کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہم نے کیا جانا اور ہمیں کرنا کیا ہے. ایک اور چیز ہے بہت اہم ہے، والذین یمسکون بالکتاب، مومنوں کی صفت بیان کی گئی کہ وہ قرآن کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں. کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جبکہ وہ ہاتھ سے چھوٹ رہی ہو. ہاتھ سے چھوٹتی کب ہے؟ جبکہ حالات جو ہے مخالف ہوں. حالات مخالف ہوتے ہیں تو ہاتھ سے چھوٹتی ہے، اس وقت مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یمسکون بالکتاب یعنی تمسیک بالکتاب کا مطلب یہ ہے کہ حالات کتنے ہی مخالف ہو اور قرآن پر عمل کرنا کتنا ہی مشکل ہو، آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. کشتی ڈوب رہی ہے، آدمی گر گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کشتی کی رسی آ گئی ہے یا اس کا کنارہ آ گیا ہے. اب وہ کیا ہے، پوری مضبوطی سے اس کو پکڑے رہے گا نا. لہریں آ رہی ہیں، اس کو تھپیڑے مار رہی ہیں، اس کا ہاتھ چھٹا جا رہا ہے، لیکن وہ مضبوطی سے پکڑے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی چھٹے گا وہ ڈوب جائے گا. تو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ لگتا ہے حالات کے تھپیڑے اس کو قرآن مجید پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، قرآن مجید کی رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، لیکن اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا. ایک اور بات کہی گئی، یہ بھی قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو بتاتی ہے. اومن کان میتا فاحییناہ، آگے کہا گیا وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ہم نے اس کو زندگی دی مردہ آدمی کو اور اسے ہم نے ایک نور عطا کر دیا. اب اس نور کو جو ملا ہے قرآن کی صورت میں، جو آپ کو نور ملا ہے، اس کو لے کے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی صورت میں جو آپ کو نور ملا ہے اس کو لے کے کیا کرنا ہے؟ وہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ شریک ہے یا غیر شریک ہے؟ اچھا وہ الگ ہے. تو یمشی بھی فی الناس یعنی لوگوں کے بیچ میں چلنا ہے نور کو لے کے، ہے نا؟ نور کو لے کر لوگوں کے بیچ میں چلنا ہے. یہ قرآن سے بہت ہی اہم ہمارا تعلق ہے کہ ہم کو ایک روشنی ملی ہے تو ہم اس کو لے کے کمرے میں نہیں بیٹھیں، اپنے گھر میں نہیں بیٹھ جائیں کہ روزانہ تلاوت ہو رہی ہے، غور و فکر ہو رہا ہے. نہیں، وہ جو روشنی ملی ہے اس کو لے کر لوگوں کے بیچ میں آئے ان کو راستہ دکھانے کے لیے. تو جو قرآن کا عالم ہو، قرآن میں غور و فکر کرنے والا ہو، قرآن کی روشنی جسے مل جائے، ہے نا، وہ لوگوں کے درمیان میں رہے، کیونکہ لوگوں کو روشنی کی ضرورت ہے اور اس کے پاس روشنی ہے. تو روشنی کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلے. قرآن کے الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں، ہر لفظ جو ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. کا یمشی، وہ چلے، کھڑا نہیں رہے، کہیں بیٹھا نہیں رہے، اسے چلنا ہے قرآن کو لے کر. اور چلنا کہاں پر ہے؟ لوگوں کے بالکل درمیان میں. تو جو قرآن کا پر غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، حامل قرآن ہوتا ہے، قرآن کا امین، وہ انسانی سماج کے بالکل قلب میں رہتا ہے، بالکل دل میں رہتا ہے، بیچ میں.
ہے نا, لوگوں کو روشنی دکھانے کے لیے, قرآن کی تعلیمات بتانے کے لیے. اسی لیے کنارے پہ نہیں رہنا ہے. کہاں رہنا ہے؟ بیچوں بیچ رہنا ہے آپ کو. آخری چیز ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہاں پر جہاد کی بات آئی ہے, تو جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جنگ. جہاد کا مطلب جنگ ہے, لیکن یہ مکے کی صورت ہے, تو مکے میں تو جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا. اور جہادن کبیرہ کہی جا رہی ہے بات کہ جہاد کبیر کو, بڑا جہاد کرو. اور وہ جو بڑا جہاد کرو کس کے ذریعے سے کرو؟ قرآن کے ذریعے سے کرو, یہ بھی کہا گیا. تو قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد, یہ قرآن کے الفاظ میں نے بتایا نا کہ بہت معنی خیز ہوتے ہیں. تو قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرنا ہے, اور وہ بھی مکے میں. یعنی قرآن کو نہیں ماننے والوں کے درمیان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہم سے ایک بڑی جد و جہد کا مطالبہ کرتا ہے. قرآن ہم سے بہت بڑی جد و جہد کا مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن کا پیغام ایسے نہیں پھیلے گا, اس کے لیے بھرپور جد و جہد کرنی ہوگی, تب جا کے قرآن مجید کا حق ادا ہوگا. اور وہ جد و جہد وجاہدہم, قرآن کو نہیں ماننے والوں کے درمیان جا کے کرنی ہوگی. قرآن کو نہیں ماننے والوں کے درمیان جا کر بڑی جد و جہد اور بڑا جہاد چھیڑنا ہوگا قرآن کے ذریعے سے. تو آپ کا ہتھیار وہاں قرآن ہوگا, آپ کی قوت قرآن ہوگی, اور اس قوت کے ذریعے سے آپ کو بڑا جہاد کرنا ہوگا ان لوگوں کے درمیان جو قرآن کو نہیں مانتے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑا تعلق ہے, بہت بڑا قرآن سے رشتہ ہے. قرآن کا بہت بڑا حق ہے جو وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے, اور وہ جو واقعی قرآن مجید کی قدر سمجھتے ہوں. تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں, اور قرآن مجید جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے ان کو ہم انجام دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ